پارے میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 سے 17 مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا۔ آج دوسرے پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر تھے وہ۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو فوراً انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں قبلہ تبدیل کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا ایک دین نہیں ہے، ایک قبلہ نہیں ہے، بار بار مسائل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، مغرب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، ہر قسم، ہر جانب، ہر طرف اللہ کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم کر دیا تو پھر اعتراض کہاں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی ذات پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا۔ تو اس پارے میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 سے 17 مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبلہ بنا دیا، اور عصر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت یہ حکم نازل ہوا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دوران اپنا چہرہ رکوع کی حالت میں تبدیل کر دیا بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ نے بھی اپنے آپ کو بیت اللہ کی طرف گھما دیا نماز کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ تو یہود و نصارہ کیونکہ حسد اور کی بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اسی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن کیونکہ حسد اور عناد تھا اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ان کے دور کا ان کا قبلہ تھا وہ مسلمانوں کا ختم ہو جاتا، تو اس سے ان کے حسد میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تم کو عادل امت تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں تبدیل کرتے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا مگر لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ کام بھاری ہے مگر جس کو اللہ نے ہدایت دی ان پر کسی طرح سے بھاری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع کرنے والا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ امت
عادل امت ہے، شاہد گواہ امت ہے۔ کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کرے گا کہ یہ بتلاؤ کہ تم لوگوں نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں؟ تو انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ کون ہے تمہارے؟ تو وہ انبیاء کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے۔ تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ کس طرح گواہی دے گی؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس امت نے سب کچھ جان لیا کہ پچھلے پیغمبروں کا کیا دعوت تھا، انہوں نے کیا تبلیغ کی، کیا دعوت دی، تو اس لیے یہ گواہ بھی بن جائیں گے، کل قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ اور دوسری بات اس آیت کے اندر یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلہ کی تحویل قبلہ کا مسئلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم معلوم کر سکیں کہ کون پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اتباع سے دور ہو جاتا ہے، کنارہ کش کرتا ہے۔ تو یہ یقیناً معلوم ہو گیا کہ جو ایمان والے تھے، پختہ ایمان والے، انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا رخ تبدیل کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی ملامت کرنے والوں کی ملامت پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یقیناً بھاری کام تھا کہ ایک عرصے سے یہ قبلہ تھا بیت المقدس، اور اس کو تبدیل کر دینا، مسلمانوں کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑی، لیکن جو ایمان والے تھے، جو ہدایت یافتہ تھے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا، کیونکہ جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگوں میں اشکال پیدا ہوا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کی وجہ سے بھی اور اپنی پچھلی نمازوں کی وجہ سے بھی، یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ نمازیں ہماری ضائع ہو جائیں گی جو اس طرف رخ کر کے پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ایمان کو یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے، یعنی ایمان کا قائم رہنا نماز کے ساتھ ہے، ایمان کا مضبوط ہونا نماز کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ شخص اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، سالم نہیں ہے، درست نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ اس لیے نماز کو ایمان کا درجہ دیا گیا کہ نماز ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔